سر ہم آپ سے پوچھیں گے فوج میں جانے کی وجہ. بیسیکلی بچپن میں ہمیں بڑا شوق تھا, کچھ لوگوں کا فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے فوج میں جانا ہوتا تھا. آپ اپنی اسٹوری بتائیں, فوج میں آپ نے ملک کے لیے بڑا سرو کیا, میجر کے رینک تک پہنچے, کیا شوق تھا جانے کا اس طرح؟ سر میں یہ شاید لوگ جب سنیں گے تو ان کو یہ اچھا لگے یا نہ لگے, خیر, لیکن میں ایک انسیڈنٹ آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس وقت فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا تھا, تو ہمارے پاس جو میاں والی کے مختلف پالیٹیشین تھے وہ آئے تھے وزٹ کرنے کے لیے. تو اس میں ڈاکٹر شرفگن تھے, اس وقت وہ نئے نئے پالیٹکس کے اندر ان ہوئے تھے. تو جب ہمارے لوگوں نے بات چیت کی نا, تو اس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پہ گئے تھے تو اس کے بعد جب اس نے دوزخ کا نظارہ دیکھا تو اس نے کہا وہاں پہ مختلف کنوؤں کے اوپر جس میں وہ جل رہے تھے نا, تو اس کے اوپر چوکیدار بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کہ جی ایک ایسا کنواں تھا جس کے اوپر چوکیدار نہیں تھا, تو اس نے ہماری قوم جو بنگی کھیل ہے اس کا نام لیا کہ یہ اس کے اندر سڑ رہے تھے. تو مجھے انگریزی بولنے کا یا بولنے کا بڑا شوق تھا. میں دور بیٹھا تھا, اسٹوڈنٹ تھا, تو وہاں سے میں نے ہاتھ ہلانا شروع کیا. میں نے کہا سر بات سنیں, جو بھی کوئی ایکٹیویٹی تھی, خیر میں نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں. سمہاؤ دی ادر اس نے مجھے بولنے دیا, حالانکہ میں چھوٹا تھا بہت. میں نے کہا سر کون رسپانسبل ہے اس جگہ تک ہمیں لے آنے میں؟ میں نے کہا آپ یا ہم؟ جن لوگوں نے ہم پہ حکومت کرنی تھی اس وقت, یعنی نواب آف کالا باغ سے, میں غریق اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت میں جگہ نصیب کرے, وہاں سے میں شروع کروں گا, اور پھر بہت ساری دنیا آئی. میں نے کہا آپ لوگوں نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ اور اب ہو سکتا ہے یہی قوم مجھ سے بھی پوچھے, لیکن میں قوم کو یہی جواب دوں گا کہ میں بھائی اپوزیشن میں ہوں. اچھا سر, اچھا ہاں, یہاں پہ ایک وہ کرنا. تو اچھا دوسرا جو تھا نا, وہاں پہ میں ایک مرتبہ آرمی والے آئے تھے, اس وقت میں کلاس 7 میں پڑھ رہا تھا. تو وہ جو آفیسر تھا اس نے مجھے پوچھا کہ آؤ آپ کو بھرتی کرتا ہوں. تو اس کو میں نے اشارہ کر کے کہا, میں نے کہا یس میں آؤں گا, لیکن آپ کی طرح آؤں گا. سو یہ خیر اس میں اللہ تعالیٰ کا ہی کرم تھا اسپیشلی, ادروائز آئی ایم ناٹ دی ون کہ جو کہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ تھا, لیکن اللہ نے مجھے نوازا ہے اور ابھی تک نواز رہا ہے. لیکن سر سیاست میں آنے کا جو ٹرننگ پوائنٹ کیا بنا آپ کا فوج سے سیاست؟ میں جب چلا گیا ہیڈ کوارٹر ایف سی میں ایز ڈائریکٹر آپریشن اینڈ سیکورٹی, وہاں پہ میں کر رہا تھا, تو میں نے تقریباً کوئی 15-20,000 لوگوں کو جاب دلوائی تھی. اس کے اندر ایسے بھی لوگ تھے جن کے ٹانگیں بھی نہیں تھی, یعنی وہ ٹانگوں سے وہ معذور تھے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی بھرتی کیا تھا وہاں پہ جن کی عمر تقریباً کوئی 80 سال تھی. ان کو میں نے کہا آپ جو ہے نا وہ مسجد میں جو ہے نا لوٹے بھرا کرو. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جی میں کسی ایسی ایکٹیویٹی میں پڑا تھا, لیکن میری ایک اپنی ایک نیچر تھی کہ جو بھی میرے پاس آیا میں نے اس کو بھرتی کیا. حالانکہ وہاں پہ ڈیوٹی کرتے تھے, ہر بندے نے تو کڑا نہیں ہونا نا, کسی نہ کوئی اور ایکٹیویٹی بھی چھوٹی موٹی کرنی ہوتی ہے. سو دیٹ واز اے پوائنٹ کہ میں نے کہا کہ یار وائی ناٹ آئی شوڈ سوئچ ٹو ادر سائڈ, جہاں میں کچھ اس سے بہتر کر سکوں. لیکن میں برملا کہوں گا کہ شاید وہ بہتری ابھی تک میں نہیں کر سکا ہوں جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اس کی وجہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی میں کہوں گا کہ بے حسی میں کہتا ہوں, ناٹ دی ایز اے پنجاب, گورنمنٹ کی بے حسی میں کہتا ہوں کہ عجیب, یعنی ان کا سسٹم ہے کہ جو اپوزیشن والا ہے نا اس کو آپ نے کچھ نہیں دینا. تو وہ ایک ڈرا بیک ہے. ادروائز آئی ایم ریئلی اپوزیشن میں رہیں کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے کام کرنا اپنے حلقے کے لیے, عوام کے لیے چیلنجنگ تو ہوگا آپ لوگوں کے لیے. دیکھو 2 سالوں میں 1 روپے فنڈ بھی نہیں ملا ہمیں. آپ نے اپنے علاقے کو پرائیورٹائز کرنا ہوتا ہے نا کہ جی میں نے کیا کچھ کرنا ہے اس علاقے کے لیے. اگر آپ کو یہ ٹوٹلی لوپ میں ہی نہیں لیتے تو آپ کیا کرو گے؟ 2 سال تو گزر گئے, اب یہ 3 سال کے بجٹ آ رہا ہے, اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ میرا علاقہ تو مائنز اینڈ منرل سے بھرا پڑا ہے. مجھے اگر یہ اپنی مائنز اور منرل کی صرف ریالٹی بھی پکڑا دے نا تو میں اس کے اندر بہت ساری چینجز کر سکتا ہوں, کیونکہ کم از کم 10-11 مائنز وہاں سے ہمارے نکل رہے ہیں, اسپیشلی دی گولڈ, جس کے لیے میں پچھلے دنوں بھی اسمبلی فلور پہ بولا ہوں کہ بھائی اس کو آپ حوالے کرو کسی کے, جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا, گورنمنٹ کو فائدہ ہو جائے گا. وہاں پہ چونکہ بہت ساری ہائی لیول پہ جو ہے نا وہ چوریاں ہوئی ہیں فار آلموسٹ اباؤٹ 1.5 or 2 years. تو سر کیا سمجھتے ہیں, ایک روایت بن گئی یہ چیز کہ جو اپوزیشن ہوتا ہے, جو اپوزیشن کے حلقے ہوتے ہیں اس کو نظر انداز کرنا, جس طرح کہ
پچھلے دور میں یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی عثمان مزدار صاحب کے، تب اپوزیشن کا یہ رونا رہتے کہ جو ہمارے حلقے وہ مکمل اگنور کر رہے ہیں حکومتی بینچز جو ہے، اور اب جو آپ لوگ اپوزیشن میں آپ لوگوں کا بھی یہی رونا رو رہے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے اس میں تو نقصان پنجاب کے عوام کا ہی ہے، اس غریب کلاس کا ہی ہے جو ووٹ دے کے ایک ممبر کو منتخب کرتے ہیں. ایسے کیا آگے پا رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے بالآخر اس طرح کے کہ حکومت میں آتے اپوزیشن کے حلقوں کو اگنور کرنا، اور وہی اپوزیشن جو اگنور کیا جاتا ہے وہ جب حکومت میں آتے اس کو پھر اگنور کر لیتے ہیں. دیکھو میرے حساب سے تو یہ ٹوٹلی غلط گیم ہے. فار ایگزامپل جی اگر آج میں میاں والے سے جیت کے آیا ہوں اور وہاں پہ جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے، اگر گورنمنٹ وہاں پہ کچھ کرے گی تو دیر از اے چانس کہ ان لوگوں کی زندگی کے اندر چونکہ چینجز آئی ہوں گی بیکاز آف دی گورنمنٹ، جی تو وہ ان کے ساتھ ان کے سمپیتھائزر جو ہے نا وہ بننا شروع ہو جائیں گے. سو یہ ٹوٹل غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہر بندے کو جس طرح این ایف سی ایوارڈ ہے اس کے مطابق پنجاب میں پیسہ آ جاتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسی حساب سے آبادی کے حساب سے آپ ان کو پیسہ دو، اور ان علاقوں کو زیادہ تو جہاں پہ زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. میں اگر اپنے علاقے کی بات کروں گا تو میری تو تحصیل میں کوئی ڈھنگ کا اسکول نہیں ہے جس سے میں کہوں کہ یہ کلاس اسکول ہے اور اس سے کلاس بچے نکلیں گے. حالانکہ ہماری جو مٹی بہت زرخیز ہے، ذہین لوگ ہیں، آ رہے ہیں باہر، بٹ اس کے لیے آپ کو ایک کم از کم ٹریک بھی چاہیے جس کے اوپر آپ چڑھ جاؤ. سو میں تو ایون میں کہتا ہوں کہ چاہے پی ٹی آئی والے ہوں، چاہے وہ نون والے ہوں، چاہے وہ پیپل پارٹی والے ہوں، اس جو روایت ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے. تو آپ کے گورنمنٹ میں کوئی کام نہیں ہوا؟ میاں والی میں جاب کرے، ہمارے تحصیل میں اسکول بھی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے پچھلی دفعہ آپ لوگوں کی حکومت تھی، وہاں کے آپ لوگوں کی ممبرس تھے، تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. وہاں پہ روڈز پہ تو کام ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ روڈز پہ کام نہیں ہوا، روڈز پہ کام ہوا ہے. باقی جو ایک ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے وچ از نون ایز چاپری ڈیم، جو پانی کا پروجیکٹ تھا، اس کے اوپر کافی خرچہ ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت پھر وہ پوری طرح مکمل نہیں ہوا. خان صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی. جب گورنمنٹ چلی گئی تو اب 2 سالوں سے یعنی اس کے اوپر تقریباً کوئی 2 کروڑ نہ 2 ارب اور 63 کروڑ روپے خرچہ ہوا ہے، لیکن لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے. سو اب اس وقت جو ہے نا میں پھر حکومت کو یہی پوچھتا ہوں کہ آپ نے تو یعنی اتنا پیسہ جو ہے نا وہ ضائع چلا گیا. جی چاہیے تو یہ کہ آپ اس کو ایک ریزنیبل اماؤنٹ دو، اور پھر جنہوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے وہ اس کو ٹھیک کرنا شروع کریں. حالانکہ یہی جو ڈیم تھا میں اس کے سخت اگینسٹ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جی چونکہ اس سے پہلے 1964 میں وہاں پہ ایک ڈیم بنا تھا جو کہ تقریباً 2 سالوں کے اندر وہ سلٹ سے جو ہے نا وہ سلش سے بھر گیا تھا. تو میں اس کے خلاف تھا. میں نے کہا کہ جی میرے پاس جو ایک الٹرنیٹیو پروپوزل ہے، اور بعد میں گورنمنٹ نے ابھی بھی اسی کے اوپر یہ ورکنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ اس کے لیے ٹیوب ویل جو ہے نا وہ لگاؤ، نیچے سے سولرائزیشن والے ٹیوب ویل لگاؤ، اور اس سے مختلف علاقوں کے اندر آپ کوئی 4-5 پروجیکٹ کرو. اب وہ جو سلٹ والا سسٹم ہے وہ اس پرانے والے ڈیم کے اندر بھی شروع ہو گیا. اس کے اندر جتنے بھی انہوں نے کوئی پائپ لائن جو ہے نا وہ لے کیے تھے اس کے اندر جو ہے وہ سلٹ بھر گئی ہے، اور وہ ابھی آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا کریں گے. لیکن سر انفارچونیٹلی آپ نے کہا کہ وہاں تک ابھی ہمارے تحصیل میں اسکول بھی نہیں ہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ کے دوسری طرف سے گورننس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا گورننس سب سے اچھا ہے، مطلب صوبے میں کام ہو رہا ہے، کوئی ایسا بچہ نہیں جو مطلب تعلیم سے محروم ہو، صاف پانی سے محروم ہو. اور وہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیے، لیکن آن دی گراؤنڈ بھی کچھ چیزیں نظر آ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ گورننس کے بارے میں کیا سمجھتے دیکھو میں تو پچھلے ہفتے وہاں پہ میں نے اسمبلی پہ جو ہے نا جب میں نے اسپیچ کی تھی تو اس کے اندر میں نے کہا کہ جو گورنمنٹ کے دعوے ہیں جی اس کے اندر چونکہ جو حکومتی بینچز ہیں اس کے اندر سے ایک ہماری بہن نے کہا کہ جی مجھے لوگوں نے فون کیا کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، ہمیں ٹرانسپورٹ مل گئی ہے، ہمیں فری ٹرانسپورٹ مل گئی ہے. اور ایک اور تھے بندے کیا نام ہے حکومتی، اس نے بھی کہا. میں نے کہا سر جب میں اس کو سنتا ہوں نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جی پنجاب تو جو ہے نا وہ جنت کا نظارہ پیش کر رہا ہے، جی لیکن اس پنجاب سے میں کیا ایکسپیکٹ کروں؟ وہاں پہ جو میری بیٹیاں ہیں جو اسکول کالج جا رہی ہیں، جو میری مائیں ہیں جو ٹریول کر رہی ہیں، جو میرے بزرگ ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں، کیا ان کو یہ سہولیات ملی ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے نا وہ زیرو ہے. تو اس کا جواب تو وہی دیتے ہیں کہ آپ لوگ نہ فنڈز مانگتے ہیں، نہ اپنے حلقے کے لیے کچھ مانگتے ہیں، آپ لوگ اپنا کام نہیں کرتے، آپ لوگوں کا فوکس جو ہے وہ صرف فری عمران خان، اسمبلی میں شور شرابہ، وہ تو اس چیز کو لے کے آتے ہیں سامنے کہ ہم تو کام کرنے کے لیے ریڈی ہے،
ہم ان کو چیزیں دیں گے لیکن جب وہ اسمبلی آئیں گے نہیں, وہ آئیں گے وہ شور شرابہ کر کے نکل جاتے ہیں اپنا تصویر کشی کر کے. میں تو پھر یہ جو آپ کا پوڈ کاسٹ ہے نا, یہ میں ان کو کہوں گا کہ یہی میرا چیلنج ہے. جو میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے کہ میں نے ابھی تک کیا کیا ان کو ریکویسٹ کی ہیں کہ یہ ہونے چاہیے. دوسری بات, دیکھو گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک ماں ہوتی ہے. جی. ماں اپنے تمام بچوں کو دودھ مشترکہ طور پہ دیتی ہے, سہولیات مشترکہ طور پہ جتنا بھی وہ ہوں. اگر آپ کی اپروچ ہی ٹوٹل نیگیٹیوٹی پہ چلی جائے جی تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کام نہیں ہوگا نا. پھر تو میں وہی والی بات ہے کہ جی میں کہوں گا کہ جی آدھا گلاس تھا, آپ کہو گے نہیں پورا تھا. ہاں. سو نہیں, میری خواہش ہے کہ اس طرز عمل کو چھوڑا جائے. اگر پرانے زمانے میں کوئی اختلافات ہوئے بھی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر مٹی ڈالو, لیٹس ٹیک اے فریش اسٹارٹ. بلکہ میں نے تو یہ بھی ان کو سجیشن دی ہے, میں نے کہا کہ یہ جو ہم 5 ارب روپے کے لیے سارے جہان کے اندر پھر رہی ہیں, 5 ارب ڈالر کے لیے, میں نے کہا بند کرو اس ڈیولپمنٹ کو. ایکسپٹ دی موسٹ نیڈڈ, سب سے پہلے اس قرضے سے جان چھوڑو. جی. ابھی میں یہ آپ کا کوشچن تو نہیں ہے لیکن میں آؤں گا آئی پی پیز کے اوپر. فار ایگزامپل بجلی آئے روز جو ہے نا وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ہو اونز آئی پی پیز؟ ہمارے اپنے لوگ ہیں نا. یار اربوں آپ نے کما لی ہیں تو آپ چھوڑ دو نا. یہ جو آپ لوگوں کا خون پسینہ جو ہے نا وہ چوس رہے ہو, اس کو چھوڑ دو. وہ معاہدے تو بھی آپ لوگوں نے کیے تھے, آپ لوگوں کو نہیں, معاہدے ہمارے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا تھا وہ معاہدے, پھر اس کو کنٹینیو رکھا گیا. پی ڈی ایم کے حکومت نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا. نہیں, اٹ واز بیسیکلی ان نواز شریف گورنمنٹ. میں اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف نے بھی کیا تھا تو اس نے اس وقت کے حساب سے اس نے ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی کنٹری کیا ہوگا. جی. اگر عمران خان صاحب نے بھی کیا تو اس نے بیسٹ انٹرسٹ آف دی کنٹری میں کیا ہوگا. لیکن اب وہ بیسٹ انٹرسٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک عذاب بن چکا ہے. اب ہو اونز, چلو میں کہتا ہوں کہ جی ایک بندہ ہے, وہ ایک انڈیویجول ہے نا, اگر وہ اس کو نہیں ریورٹ کر سکتا تو جو گورنمنٹ کے آرگنائزیشن ہیں, جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, کم از کم وہ تو چھوڑ دے نا. وہ تو خون چوسنا چھوڑ دے. اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کہیں نہ کہیں پہ تو ہمیں جو ہے نا وہ قربانی دینی پڑنی چاہیے نا.